الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں دور جاہلیت کے کچھ کارناموں کے تعلق سے چل رہی تھی۔ حدیث نمبر 3835 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت و بیان کرتی ہیں، اسلمت امرات سودا کہ ایک کالی عورت مسلمان ہو گئی، اسلام لے آئی۔ کالی یہ بطور عیب نہیں، بطور تعارف، پہچان۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بھی وہ ناٹے قد والا آدمی، تو عیب بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، پہچان کے لیے۔ تو ایسے کہا کہ وہ کالی عورت تھی، وہ مسلمان ہوگی۔ لباد العرب، اور وہ عورت کون سی تھی؟ وہ عرب میں سے کسی کی لونڈی تھی، بادی، جس کو غلام کہا جاتا ہے، وہ مسلمان ہو گئی۔ وَكَانَ لَا حِفْظٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور مسجد میں اس کے رہنے کے لیے مسجد میں ایک جگہ ایک کوٹھری بنا دی گئی۔ مسجد نبی جو تھی، تو اب جو مسلمان ہو گئی تو بھائی کہاں رکھا جائے، تو ہوا کہ مسجد میں کسی جگہ اس کے رہنے کا انتظام کر دیا گیا۔ ایسا لگتا عمر دراز تھی اور مسجد میں اتنی گنجائش ہے، تو کہہ رہے کانت فکانت تاتینا فتحدث عندنا۔ عائشہ بیان کرتی ہیں وہ مسجد میں تو رہتی تھی، لیکن وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھتی تھی اور ہم سے باتیں کرتی تھی۔ عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کا حجرہ بھی مسجد نبوی سے بالکل ٹچ تھا، تو عورت بھی مسجد میں رہتی تھی۔ عورتوں کو ٹائم پاس کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے عورتیں چاہیے، تو وہ عورت وہاں سے آتی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور یہاں بیٹھ کر بات چیت کرتی، تو واقعہ بند کرتی، وہ آتی اور بات چیت کرتی۔ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَتْ، ایک دن کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن ہماری اس کی بات چل رہی تھی، وہ اپنے باتوں سے جب وہ فارغ ہو گئی تو اس عورت نے ایک شعر پڑھا جس کو نظم کہا جاتا ہے عربی میں، ان کی زبان عربی تھی تو عربی میں پڑھیں گی۔ تو ایک شعر کیا تھا؟ وَيَوْمُ الْوِشَاقِ مِنْ تَعْجِيبِ رَبِّنَا عَلَى إِنَّا مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ نَجَانِي۔ یہ شعر وہ عورت پڑھی، بات جب ختم ہوگی، مطلب تھا کہ ہار والا دن بھی ہمارے رب کے عجیب قدرت میں سے ہے، ہار والا دن بھی ہمارے رب کے عجیب قدرت میں سے ہے، لیکن اس ذات نے اپنی فضل سے ہم کو کفر کے شہر سے نجات دے دی، یعنی مسلمان بنا دیا۔ اور ہار والا واقعہ اس میں اشارہ ہے کہ ایک واقعہ تھا، اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ فَلَمَّا أَكْثَرَتْ قَالَتْ لَا عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب اس عورت نے اس شعر کو کئی بار پڑھا، مسلسل کئی بار اس کو دہرایا، تو عائشہ نے کہا وما یوم الوشاق، وہ ہار والا دن کیا واقعہ ہے؟ بھائی شعر بھی جو ہار والا واقعہ ہے نا، کہ اللہ کے عجیب قدرت میں سے ہے، تو واقعہ تو بتاؤ ہار والا واقعہ کیا ہوا تھا؟ قالت، وہ واقعہ بن فرماتی ہے، وہ عورت سناتی ہے، واقعہ یوں تھا، خرجت جویریۃ لبعض اہلہ، کہ ہمارے مالکوں میں سے کسی کی ایک لڑکی تھی جو دلہن بنی تھی، نبی نویلی دلہن، وہ نکلی گھر سے۔ یہ واقعہ نوٹ کر رہی، مطلب بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ وہ بیان کرتی، وہ بادی، وہ لوڈی جو بعد میں مسلمان ہو گئی، کہ ہمارے ساتھ ہار والا واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ ہم تو بادی تھی، ہمارے جو مالک تھے ان میں سے کسی کی ایک لڑکی دلہن بنی اور اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ وَعَلَيْهِ وِشَاقٌ مِّنْ آدَمَ، اور لال رنگ کے چمڑے کا وہ ہار پہنی تھی۔ پہلے ایسے ہی دور تھا، اتنا خوشحالی کا دور تھا نہیں کہ سونے زواہرات سے چرچا، مختصر تھا، تو چمڑے کا لال کلر کا ہار بنا کر کے اس دلہن کو پہنا دیا گیا تھا، اور وہ ہار پہن کر کے گھر سے باہر نکل گئی۔ کہہ رہے فَسَقَطَ مِنْهَا، اتفاق سے وہ ہار اس دلہن کے یہاں سے گر گیا، یعنی پہنی ہوگی گلے والے میں تو وہ گر گیا۔ کہہ رہے جب گر گیا وہ ہار، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْهُدِيَّةُ، تو یہ کہ چیل آئی
اور وہ چیل اس ہار کو اٹھا کر لے کر چلی گئی. چیل وہ پرندہ جو مشہور پرندہ ہے، کہہ رہے وہ ہار گرا اور چیل ایک پرندہ آئی اور اس ہار کو اٹھا اور لے کر چلی گئی. وہ کیوں لے گئی؟ وَهِيَ تَحْسِبُهُ لَحْمًا، وہ چیل سمجھتی تھی کہ یہ کوئی گوشت ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا سمجھی اور وہ ہار لے کر چلی گئی. کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْ فَاتَّهِمُونِي بِهِ، تو لوگوں نے میرے اوپر تہمت ڈال دیا. یہ بارڈی اپنا واقعہ بیان کرتی ہے. تو ہار تو چیل لے کر چلی گئی اور لوگوں کو وہم ہو گیا کہ میں چوری کر لی ہوں. اب سارا تہمت لوگوں نے میرے سر پہ ڈال دیا. فَعَذَّبُونِي، اور تہمت ہی نہیں ڈالا، ہم کو سزائیں بھی دینے لگے، مارنے بھی لگے. یہی ہوتا ہے بھئی، کمزوروں کو، غریبوں کو ہر دور میں ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے پہلی بات تو گمان اچھا رکھو، کسی کے بارے میں برا گمان مت. تمہارا کھو گیا پتہ نہیں کون لے گیا، یہ مت کہ وہ لیا ہوگا، وہ ختم کہانی. ٹینشن کے مریض مت بنو. اور دوسرا، جب تک ثبوت نہ ہو دعویٰ مت کرو، ثبوت چاہیے. آپ کہیں کہ فلاں لے گیا تو ثبوت دو، ورنہ خاموش رہو. تو دونوں یہ فالٹ ہو گئے، گمان، اور گمان کے بعد تہمت لگایا، اور تہمت کے بعد ثبوت نہیں ہے لیکن اس بعد اس لوڈی کو لوگ مارنے لگے. حتی بالغا من امرہم انہم طلبوا فی قبلی، کہہ رہے حالت یہاں تک بنی میری کہ لوگوں نے میری شرمگاہ کی تلاشی لی. وہ مارتے گئے، تہمت لگاتے گئے کہ بھئی مار سے نکال کے دیکھیں، چھپا کے رکھی ہو، لیکن میں جب لی ہی نہیں ہو تو کہاں سے دوں گی. تو کہہ رہے نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ میرے شرمگاہ کی تلاشی لی. دور جاہلیت کا ایک کارنامہ ہے، یہ باپ کا تعلق ہے کہ جاہلیت کا جو دور تھا اتنا خطرناک تھا کہ میرے شرمگاہ کی تلاشی لی گئی. اور آپ کو انڈیا میں بھی ایسے حالات گزرے ہیں جب پچھڑے نچلے خاندان طبقہ لوگوں کے ساتھ بڑے سارے بیوہار اور الٹے سیدھے حرکتیں کی جاتی تھی. تو ہر دور میں یہ جہالت کا جو ننگا ناچ ہے وہ دیکھا گیا. تو کہہ رہے ان لوگوں نے میرے شرمگاہ کی بھی تلاشی لی. فَبَيْنَهُمْ حَوْلِي وَأَنَا فِي كَرْبِي، کہہ رہے لوگ مجھے گھیر کے رکھے ہیں اور میں مصیبت میں پڑی ہوں. لوگ مار رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں. کہہ رہی حالات لوگ گھیر کے رکھے ہیں. کہتے نا کہ اگر کوئی غریب ہے محلے کا تو ہر کوئی اس پر انگلی اٹھا دیتا ہے. مالدار اگر اس کو مارا، دو مالدار اور آ کر اس کو مارنے لگے کہ اس کا کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے. تو سارے لوگ گھیر لیے، مجھے مار رہے ہیں اور میں مصیبت میں پڑی ہوں. کہہ رہے اذ اقبلت الہدیہ، اتفاق سے وہی چیل واپس آئی. کون چیل؟ جو ہار لے کے چلی گئی تھی. وہی شعر میں جو اس نے اشارہ کیا نا، ہار والا دن بھی میرے رب کے عجیب قدرت میں سے ہے کہ وہ ہار تو چیل لے کر چلی گئی تھی، لیکن یہ نوٹ کریں اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. یہ سب اللہ کی جانب سے ہوا. لیکن یہ دھیان رکھیں، اللہ چاہتا تو فوراً یہ چیز دکھا دیتا نا، لیکن نہیں. اللہ کی رحمت حقیقت میں شروع ہوتی ہے اس کے بعد جب لوگوں کی آزمائش ہو جائے. کہتے نا جب ساری امید، سارے اسباب جب ختم ہوتے ہیں، وہاں سے اللہ کی رحمت کا ذریعہ جوش مارتا ہے. سب کچھ ہو گیا اور بسا اوقات حالات بگاڑ کر کے حالات اللہ بناتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ آپ سنے ہوں گے، ان کو بھی تہمت لگایا گیا نا، کافی دن ان کو ٹینشن میں ہو رہی، لیکن پھر اللہ نے برات کا اظہار کیا تو قیامت تک کے لیے ان کے پاک دامنی کا اعلان ہو گیا. ان کی عزت بڑھ گئی نا، ان کا مقام اونچا ہو گیا. تو کبھی کبھی اہل ایمان کو آزمایا جاتا ہے، حالات خراب بھی کیے جاتے ہیں حالات بنانے کے لیے، درجات اونچا کرنے کے لیے. تو ایسے وہ عورت کہہ رہی ہے اتفاق سے وہ چیل آئی. حتی واجد بروسنا، اور ہمارے سروں کے اوپر وہ مرلانے لگی. ثم القتہ، اور پھر اس چیل نے وہ ہار ہمارے درمیان گرا دی. یہ سب اللہ کی جانب سے ہوا. فاخذوہ، تو لوگوں نے اس ہار کو اٹھا لیا. فقلت لہم، تو اور بیان کرتے اب مجھے موقع مل گیا تو میں نے اسے کہا ھذا الذی اتہمتمونی بہ وانا منہ بریہ، کہ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے میرے اوپر تہمت لگایا حالانکہ میں بری تھی.
تو دیکھیے دور جاہلیت کے کارنامے، اور یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ آج کے لوگ کمزوری ایمان والے کہتے ہیں نا، یار میں جتنی نیکیاں کرتا ہوں اتنی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، دیندار نہیں تھا، آزمائشیں نہیں آتی تھی، اور جیسے اللہ سے جڑا حالات ہوتے تو یہ مسلمان ہوئی، اس کی آزمائش ہوئی، لیکن اب لوگوں کی نگاہوں میں اس کا جو مقام بیٹھا ہوگا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یار بلا وجہ لوگ اس کو مار رہے تھے، سدا رہے تھے، تہمت لگا رہے تھے، بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو کبھی اس طرح کے حالات اللہ کی جانب سے بنائے جاتے ہیں، اس میں بڑی حکمت ہے اور بہت ساری اس میں راز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔